اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور یہ وہ پارٹی ہے جسے کہنے والے کہتے ہیں کہ اقتدار میں لایا گیا اور یہ پارٹی بنائی گئی، اور ایک فرد پہ مشتمل جو پارٹی تھی وہ یک راتوں رات بہت بڑی پارٹی بنا کے اس کو پیش کیا گیا، لیکن حالات ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ بیسیکلی جو 2002 سے لے کے 2007 تک کاف لیگ کی حکومت تھی اس کا ریپلیکا ہے۔ جو کارہائے نمایاں انہوں نے انجام دیے، اور جس طرح کی مہنگائی اس دور میں ہوئی، اور جس طرح آٹا، چینی، یہ چیزیں غائب ہوئیں، سریا غائب ہوا، سیمنٹ غائب ہوا، اور بھی بہت کچھ ہوا۔ پھر 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی لگی، تو اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی۔ اب کے بار جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی 2008 میں، یہ حکومت بے نظیر کی حکومت سے بہت مختلف تھی، کیونکہ اس میں سارے وہ لوگ شامل تھے جنہیں حکومت کرنے کا شوق تھا لیکن کام کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ انہوں نے 5 سال تک پکنک کی، حکومت انجوائے کی، جاتے ہوئے 2 اچھے کام کر گئے، 2 ایک بہت بڑے اسمبلی سے بل پاس کروا گئے۔ اس میں ایک تو جو صدارتی اختیارات تھے وہ وزیر اعظم کو منتقل کر گئے، اور دوسرے جو سابق صوبہ سرحد تھا اس کا کے پی کے نام رکھا گیا، صوبوں کو اختیارات دیے گئے۔ اس قسم کے کام، یہ بہت بڑے کام تھے، لیکن انہوں نے بھی ڈیولپمنٹ کا کوئی کام نہیں کیا۔ انہوں نے بھی آٹا، چینی، گیس، یہ چیزیں اسی طرح عدم دستیاب رکھی، بلکہ لوگوں کو سی این جی کی لائنوں میں کھڑا کر دیا اور لائنیں بھی آسمان تک پہنچا دی۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی، اور نواز شریف صاحب نے اس کو چیلنج سمجھ کے ایکسیپٹ کیا۔ سب سے پہلے تو سی این جی کی لائنیں ختم کی، بجلی نہیں تھی، بجلی واپس لے کے آئے، ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا، اور جو اس دور میں ہوا وہ انہوں نے کر دیا۔ مہنگائی کو کافی حد تک قابو پا لیا گیا۔ چینی، آٹا، ایسی اشیاء ضروریہ جو ہے وہ قابو میں آ گئیں، اور جب سے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے، حیران کن طور پہ چینی بھی غائب، آٹا بھی غائب، جس چیز کا آپ نام لے وہ غائب، پٹرول بھی غائب، بجلی بھی غائب، اور ان کی قیمتیں دن بدن بڑھ رہی ہیں۔ ان لوگوں کو گورننس کا بالکل نہیں پتہ۔ انہیں یہ تک نہیں پتہ کہ جو چیمبر آف کامرس ہے ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے۔ انہیں یہ نہیں پتہ کہ جو بھی انڈسٹری ہے اس کی جو ایسوسیشن ہوتی ہے ان کا کیا کام ہے۔ یہ کسی سے نہیں ملتے، کسی سے مشاورت نہیں کرتے، کسی سے تجاویز نہیں لیتے، یہ بس ہر کسی کو مافیا کہہ کے اس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیتے ہیں۔ تو میری ان لوگوں سے درخواست ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا ادارہ جہاں پہ یونین ہوتی ہے اس کے بھی الیکشن 2 سال کے بعد ہوتے ہیں، تو انتظامیہ اور یونین کے درمیان ایک معاہدہ طے پاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ یونین کو اور جو ورکرز ہوتے ہیں ان کو مراد دینے کی پابند ہوتی ہے، اور وہ دیتے بھی ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو ایسوسیشنز بنتی ہیں یہ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ بجائے اس کے کہ حکومت ایک ہجوم سے بات کرے، حکومت ایسوسیشن کے عہدیداران کو بلائے، ان سے بات کرے اور ان سے کہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ان سے ریکویسٹ کرے، تو یہ نہ ہو۔ اور جب آپ کے اپنے بندے جو ہیں وہ چینی کی اسمگلنگ اور اس کے بعد چینی کو شارٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، پھر اس کے بعد چینی ایکسپورٹ ہو جائے، پھر امپورٹ ہو جائے، گندم امپورٹ ہو جائے، پھر ایکسپورٹ ہو جائے، تو یہ چیزیں پہلے مشرف کے دور میں ہوئیں، اب یہ 2 سال میں تو حد ہو گئی ہے۔ وہ پٹرولیم والا واقعہ جو ہے اس میں ایک ندیم بابر صاحب ہیں، وہ فارغ ہو گئے، اس میں کوئی بے شمار ارب روپے جو ہے ان کا ذکر آ رہا ہے۔ اب بات دراصل یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ انتہائی زیادتی ہے اس ملک کے ساتھ۔ میری پارلیمنٹیرین حضرات
جو سینٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے سب سے یہ گزارش ہے کہ وہ ان تمام معاملات کو پارلیمنٹ کے اندر اجاگر کریں، روزانہ کی بنیاد پہ پریس کانفرنس کریں اور حکومت کو مجبور کر دیں کہ یا تو وہ کام کرے یا چھوڑ دے، نئے الیکشن کرائے، کیونکہ پاکستان میں گورننس کی حالت بہت بری ہو چکی ہے۔ ان سے یہ چیزیں قابو میں آنے والی نہیں ہیں، ان سے قیمتیں نہیں کنٹرول ہوں گی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ٹی وی پہ ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ رہا تھا، غالباً دنیا ٹی وی پہ دکھا رہے تھے۔ یہ ان پلانڈ اور جو اس قسم کی جب چیزیں ہوتی ہیں تو پھر یہ واقعات ہوتے ہیں۔ سمندری میں کسی جگہ پہ گاؤں میں کبڈی کا میچ ہو رہا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ کبڈی دیہاتوں میں بہت پاپولر گیم ہے، اس کو دیکھنے کے لیے گاؤں آیا ہوگا سارا۔ وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر اور پولیس ایز یوزول ان کی ڈیوٹی ہے، وہ چلے گئے۔ اب سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اور اسسٹنٹ کمشنر اور پولیس اہلکار وہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کرونا کے سلسلے میں تو بات نہیں کر سکے، لیکن انہیں واپس جانا پڑا۔ تو یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، جانے سے پہلے تیاری ہونی چاہیے۔ آپ جا کے کسی مدبر آدمی سے بات کریں، جو گاؤں کا نمبردار ہوتا ہے یا سرپنچ ہے یا جو بھی گاؤں میں کسی کو عہدہ دیا گیا ہوتا ہے، کسی سیاسی شخصیت کو ساتھ لیں، ان کو کہیں کہ جی آپ اپنے بندوں سے بات کریں، کرونا پھیلا ہوا ہے، ان کو ڈسپرس کرا دیں، جو ایک طریقہ کار ہے، بجائے اس کے کہ آپ جا کے کہیں جی کہ میں اسسٹنٹ کمشنر ہوں، میں یہ کر دوں گا۔ تو وہ پھر کچھ نہیں کرتے، پھر جو کرنا ہوتا ہے انہوں نہیں وہی کرتے۔ تو بہرحال یہاں پہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔